السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 کلاس آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اسلام میں گداگیری کی مذمت۔ گداگیری اس کو کہتے ہیں بھیک مانگنا۔ تو بھیک مانگنے کی مذمت جس طرح اسلام میں کی گئی ہے شاید کسی اور دین میں کی گئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز، توحید اور پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز جو بتائی ہے کہ اس طرح مسلمان پہ فرض ہے اور وہ کر سکتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھیک مانگتا ہے یہ بھی ان کے حق میں حرام ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن حوف بن مالک سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اس بھیک مانگنے کے بارے میں کہا یا فرمایا تو اس کے بعد اگر کوئی شخص راستے یا گھوڑے پہ جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑا گر جاتا تو وہ نہیں مانگتے تھے، کسی دوسرے سے نہیں کہتے کہ یہ مجھے دے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی مانگنے کے زمرے میں آ جائے، تو اتنی احتیاط کی۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ دیکھیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کتنی بھیک مانگنے والے ہیں ہمارے ان بازاروں میں، اور اس کو ہم اگر دیتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے، مگر اگر وہ حقدار نہیں اور ہم دیتے ہیں، اگر وہ مانگتے ہیں ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے تو اس کا کیا نقصان ہے، وہ سارا نبی علیہ السلام اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں وہ بتاتے ہیں۔ ایسے بے تحاشا روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نہایت نفرت فرماتے تھے اس شخص سے جو اس کی ضرورت مند نہ ہو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کچھ مانگے۔ تو نبی علیہ السلام سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ اس کے حق میں حرام ہے، اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے اور وہ مانگتے ہیں تو وہ اس کے حق میں حرام ہے۔ اگر ایک شخص ایک وقت کا ٹائم کا خوراک بھی رکھتا ہو اور وہ اس کے باوجود بھی مانگے تو وہ بھی اس کے حق میں حرام ہے۔ ایسے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ مانگتا ہے تو وہ کثرت سے اپنے لیے کیا کرتا ہے، آتش دوزخ طلب کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگ دیتا ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، کچھ کام کرنے کے لائق ہے، تو وہ اپنے لیے آتش دوزخ طلب کر دیتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بار بار، اور ہم میں سے جو شخص جائے اور پہاڑ پر اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کے لائے اور بازار میں بھیجے، اپنے پشت پہ لائے، تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگوں سے مانگے اور اپنی حاجت پوری کرے۔ عابد بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے نتائج کیا ہے تو کوئی شخص سوال کرنے والے دوسرے شخص کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو پتہ لگے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ لگے کہ بھیک مانگنا کتنی بڑی گناہ ہے، تو آپ کبھی بھی کسی دوسرے شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ آپ کو اس کے نتائج پتہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی جو رہتا وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔